لہٰذا اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو بڑی سیخپا کر دینے والی ایڑ لگاتے ہوئے وہ شاہراہ کی طرف آیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو طوفان کی طرح بھگاتے ہوئے اور خان اس جگہ آیا جہاں چاروں منگول ابھی تک قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ پھر جیسے شب کے سرابوں میں خونی قبائیں، سنسان گزرگاہ حیات میں خوابوں کی گونجیں اور ظالم لمبے ہاتھوں والی آندھیوں کے اندر زرد تپتی ریت اندھی فضاؤں کے اندر جوش مارتی ہیں، اس طرح اور خان بھی غصے اور قہرمانی سے بھرپور ان چاروں کی پشت کی طرف سے نئے نامہربان گردشوں، ذات کی محرومیوں، زیست کو قیامت کا ہنگامہ بناتی آہوں کے اثرات کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے دونوں منگولوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی۔ اپنے دو ساتھیوں کے مرنے کے بعد دوسرے دو منگول چونکہ اسی لمحے قبیل خان اور تغرل خان کی تلواروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ ان چاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اونان کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ اونان جو کہ ہرما کو اٹھا کر لے گیا تھا، اور خان نے اپنے سیاہ رنگ کے اس جنگلی گھوڑے کو اس تیزی اور اس انگیخت کے ساتھ بگایا کہ قبیل خان اور تغرل خان کے گھوڑے بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور خان کا وہ وحشی جنگلی سیاہ گھوڑا شاہراہ پر دھول اڑاتا ہوا بڑی تیزی سے ہرما کو اٹھا لے جانے والے اونان کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اور خان نے اونان کو جا لیا، اور خان نے یہ بھی دیکھا کہ اونان کے آگے آگے کچھ اور منگول بھی اسی شاہراہ پر جا رہے تھے جن کی تعداد 5-6 کے قریب ہوگی۔ انہوں نے اور خان کو اونان کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی اپنے گھوڑوں کو موڑ کر اونان کی مدد کے لیے بڑھے، اور خان کو وحشی انداز میں اپنا گھوڑا بگاتے ہوئے اپنے سر پر پہنچتے دیکھ کر اونان نے اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا۔ اونان کی گرفت چونکہ ہرما پر ڈھیلی ہو گئی تھی، لہٰذا ہرما گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر گئی تھی اور اس طرف بھاگی جہاں اور خان نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ اپنی ماموزاد ہرما کو مخاطب کر کے اور خان بولا، ہرما میری بہن، تم شاہراہ کے ایک طرف کھڑی ہو جاؤ۔ ہم نے حملہ آور ہونے والے چاروں منگولوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور میرے پیچھے پیچھے ہی قبیل خان اور تغرل خان بھی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اور خان کی یہ گفتگو سن کر تیان کے منگیتر اونان نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خان کے قریب آ گیا۔ بڑی قہرمانی اور بڑی غضبناکی میں وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اس لیے کہ جس وقت ہم نے اس لڑکی کو وہاں سے اٹھایا تھا اس وقت تو وہاں نہیں تھا۔ اگر تو نے میرے 4 منگولوں کا کام تمام کر دیا ہے تو کیا تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ سکے گا؟ میں تو اس دشت تنہائی میں وقت کے رشتے زخموں کو تیرا نصیب بنا دوں گا۔ بے نام مسافت میں ہجر و درد کے چڑھتے دریاؤں کو تیری زیست کا عنوان لکھوں گا، اور وقت کے اس موڑ پر خراب و خستہ اور بدحال اور بے نوا منزلوں کے کرب کو تیرا مقدر بنا کے رکھ دوں گا۔ دیکھ اجنبی، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ تیرا نام کیا ہے، پر میں تجھے اپنے متعلق بتاؤں کہ میرا نام اونان ہے۔ میں چنگیز خان کے سارے لشکر میں تیسرا درجہ رکھنے والا بہترین تیغزن ہوں۔ میں ان جوانوں میں سے ہوں جو آتے جاتے موسموں کے قافلوں کی طرح موت بن کر زیست کے دروازہ شب پر دستک دینا جانتے ہیں۔ میں ان منگولوں میں سے ہوں جو ابد کا منظر ازل بن کر اپنے دشمنوں کی رگوں میں خوف کا زہر بھر دیتے ہیں، اور مرگ کی موج تجسس بن کر صدیوں کی طرح گزرتی راتوں کے بجھے آتش کدوں کی آگ کو پھر بھڑکا کر رکھ دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اونان جب خاموش ہوا تو اور خان اس کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ منفی عمل کو اپنی فطرت، زیست کی بے ثباتی کے قصوں کو، لمحہ منزل کے موہوم تعین کو ابد گیر ازل بنانے والے ان خون سمیٹتی راہوں پر میں تجھ پر حملہ آور ہوں گا تو تیرے جسم کو راشہ بر اندام، تیری سانسوں کو بخار زدہ کر دوں گا۔ قسم خدائے خشک و تر کی، میں تیری نفرت کی ساری آگ کو آب آب، قسمتوں کے حروف کو لہو لہو، تیری شجاعت کے ابدگیر دعووں کو خون خون کر کے نہ رکھ دوں تو مجھے اور خان مت کہنا۔ اونان، میں جانتا ہوں تو صوبدائی کی بیٹی تیان کا منگیتر ہے، پر تم چونکہ میری بہن ہرما کو اٹھا کر ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، اس لیے میں ان ویرانوں میں تمہاری گردن ضرور کاٹوں گا۔ اور خان کے اس انکشاف پر اونان اور زیادہ برہم ہو کر کہنے لگا، تیری زبان پر میری منگیتر تیان کا نام کیسے آیا؟ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔
اور خان بولا، کتے، ہم لوگ تم لوگوں کی طرح بد اخلاقی کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہونے والے نہیں ہیں۔ میں تیان کو کیسے جانتا ہوں تو اس کو بھی بھول جا۔ اب تیرا اور میرا مقابلہ اس میدان میں ہی ہوگا، اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ اپنی بہن کو اٹھانے کے جرم میں تیری گردن ضرور کاٹوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اور خان خاموش ہو گیا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے آنے والے 5 منگول جو واپس لوٹ آئے تھے اور اونان کے پاس آ کر اپنے گھوڑے روک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے میں قبیل اور تغرل خان بھی اپنے گھوڑے بگاتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے تھے۔ تیان کا منگیتر اونان اپنے گھوڑے کو اور خان کے مزید قریب لایا اور چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ بگیرتے ہوئے بولا، اور خان نام کے مسلمان، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا تیغزن نہیں دیکھا جو میرے سامنے جم کے لڑ سکا ہو، یا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکا ہو، یا یہ کہ کھلے میدانوں میں مجھے مقابلے کی دعوت دے سکا ہو۔ تو پہلا جوان ہے جس نے میرے ساتھ ایسی اور اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ دیکھ، اگر تو پسند کرے تو تو اکیلا میرے ساتھ ٹکرا۔ میرے 5 سوار میرے ساتھ آن ملے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ ایک طرف پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ تیرے جو 2 ساتھی اور حمایتی آن پہنچے ہیں تو انہیں بھی ایک طرف کھڑا کر دے اور اکیلا میرے ساتھ مقابلہ کر، پھر دیکھ ان ویرانوں میں کس کا انجام، کس کا اختتام اسے گلے لگاتا ہے۔ یہ سن کر اور خان نے بڑی زندہ دلی اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اونان، میں تیرے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور تجھے پہلے وار کرنے کا موقع بھی دیتا ہوں۔ مجھ پر پہلے وار کر، پھر اپنے انجام کا انتظار کر۔ اور خان کے ان الفاظ سے اونان کے چہرے پر پھر گہری تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوبارہ وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، یوں بڑھ چڑھ کر گفتگو نہ کر۔ جب میں تم پر حملہ آور ہوں گا تو تیرے دل میں کوئی رقص، کوئی رومان، کوئی گیت نہیں رہنے دوں گا۔ تیرے خون میں درد کی، قرب کی کوئی آہٹ کی آواز، کوئی صدا نہیں رہنے دوں گا۔ تیرے خیالات کو گرانی، تلخی افکار سے پاک صاف کر کے رکھ دوں گا اور تجھے غم و اندوہ کا کھوج بنا کر رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اونان نے اپنے گھوڑے کو سخت ایڑ لگائی اور وہ گرد اڑاتے زہریلے لمحوں، بے اثر موت کی اندھی چاپ اور کسی ویران سرائے میں شب کے سایوں کی طرح اور خان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اور خان اونان کا یہ حملہ روکنے کے لیے پہلے ہی بہت مستعد اور تیار تھا۔ جو ہی اونان نے اس پر اپنی تلوار برسائی اور خان نے پرفشان مندی اور لافانیوں کا سا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ اونان کے وار کو اپنی ڈھال کے ساتھ روک لیا۔ پھر جوابی حملہ کرتے ہوئے اور خان زیست کے سوگ، زندگی کی نوحہ اور ریزہ ریزہ کر دینے والی آندھیوں کی طرح اونان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس شاہراہ پر دونوں جم کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ اور خان نے اپنے وحشی جنگلی سیاہ رنگ کے گھوڑے کو دائیں پاؤں کی ٹھوکر اگلی ٹانگوں کے قریب لاتے ہوئے اس کا رخ موڑا۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہوا الف بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اور خان نے اپنی آواز کی پوری رفت اور طاقت سے اللہ اکبر پکارتے ہوئے تکبیر بلند کی، اور ساتھ ہی ایک بار پھر اس نے اپنے سیاہ رنگ کے جنگلی گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی تو گھوڑا تیزی اور قوت کے ساتھ اونان کی طرف بڑھا۔ اونان نے اور خان پر حملہ آور ہونے کے لیے پہلے ہی اپنی تلوار فضا میں بلند کر رکھی تھی، پر اونان سمجھا نہ تھا کہ اور خان کس انداز میں اس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور خان کا گھوڑا بڑی بری طرح آ کر اونان کے گھوڑے سے ٹکرایا۔ گھوڑے پر بیٹھا ہوا اونان اپنا توازن کھو بیٹھا۔ وہ گھوڑے سے گرنے ہی لگا تھا کہ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے گھوڑے کی گردن کے بال پکڑتے ہوئے سنبھلنا چاہا۔ اسی لمحے جب اس نے اپنے گھوڑے کے اعال پکڑے تھے، اور خان نے اس پر تلوار برسائی اور خان کی تلوار اونان کو شانوں سے لے کر پیٹ تک چیرتی ہوئی نکل گئی۔ فضا میں اونان کی چیخ بلند ہوئی، پھر وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ اور خان کے ہاتھوں اونان کا خاتمہ ہونا تھا کہ قریب ہی کھڑے 5 منگولوں میں سے 4 حرکت میں آئے اور خان پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی دیر تک قبیل خان اور تغرل خان بھی آگے بڑھ کر ان کے سامنے جم گئے تھے۔ 5واں منگول ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ شاید اس لڑائی میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لڑتے لڑتے ان 4 منگولوں میں سے ایک اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک طرف ہو گیا، باقی 3 منگول بری طرح اور خان، قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھے۔ 4تھا منگول ایک طرف ہٹا اور خان، قبیل خان اور تغرل خان کو ساتھیوں کے ساتھ مصروف جنگ دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے ایک طرف کھڑی حرمہ کی طرف بڑھا اور اس پر حملہ آور ہوا۔
حرما بیچاری نے اپنی ڈھال اور تلوار سنبھالتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس منگول نے حرما پر تلوار برسا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اپنے پہلو میں اور خان کو حرما کی چیخ بلند ہوتی سنائی دی تو اس کی اندر کی غضبناکی میں اپنے سامنے منگول پر حملہ آور ہوا۔ اپنے پہلے ہی وار میں اس نے منگول کی گردن کاٹ کے رکھ دی، پھر وہ بڑی برق رفتاری سے مڑا۔ اس کا وحشی جنگلی گھوڑا اس تیزی سے مڑا کہ اور خان کے پیچھے بیٹھا ہوا بندر بھی اپنا توازن کھو گیا اور بڑی مشکل سے زین کو پکڑ کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ واپس مڑتے ہی اور خان اس منگول پر حملہ آور ہوا جس نے حرما پر تلوار کا وار کیا تھا۔ منگول اور خان کے سامنے جم گیا، لیکن اپنے دائیں طرف حرما کو خون آلود دیکھ کر اور خان بیچارہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے پایاں درندگی، اس کی آنکھوں میں بربریت رقص کرنے لگی تھی۔ وہ ایسی خونخاری سے اس منگول پر حملہ آور ہوا کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ منگول اس کا وار نہ روک سکا اور اورخان کی تلوار اس منگول کو شانے سے لے کر پیٹ تک چیرتی چلی گئی تھی۔ اتنی دیر تک قبیل خان اور تغرل خان نے بھی اپنے ساتھ لڑنے والے دونوں منگولوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ پانچواں منگول ابھی تک اپنی جگہ پر خاموش بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ نہ اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی تھی، نہ ڈھال سنبھالی تھی، اور خان نے ایک نگاہ اس منگول کی طرف ڈالی۔ پھر وہ بیچارہ بڑا بے چین ہو کر حرما کی طرف بڑھا۔ حرما کی خون آلود لاش کو اس نے اپنی گود میں سمیٹا۔ اس صورتحال پر اور خان سسک سسک کر رو پڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی قبیل خان، ماموزاد تغرل خان بھی بچوں کی طرح سسک سسک کر حرما کی لاش سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا، پھر اور خان حرما کی خون آلود پیشانی پر ایک طویل بوسہ دینے کے بعد ڈوبتی اور کانپتی آواز میں کہنے لگا، حرما میری بہن، تیرا چاند سا کندن چہرہ ہم تینوں بھائیوں کی سانسوں کا تسلسل تھا۔ تو ہم تینوں کے لیے اندھیرے جنگل میں ایک جگنو تھی۔ ہم تینوں کے لیے تو کلیوں کی گنگناہٹ، پتوں کی سرسراہٹ جیسی تھی، نرم رو بارش کی گیت مالا اور چڑیوں کی چہچہاہٹ جیسی شفیق تھی۔ تیرے لہجے کی حلاوت ہمارے لیے دھیمے سروں کا نغمہ تھی، گہرے اندھیروں میں شعور غم جاں اور غموں کی لامکان بلندیوں میں مقدر کے جلتے حروف جیسا تھا۔ حرما میری بہن، کاش میں نے ان منگولوں کے ہاتھوں تیری حفاظت کا سامان کیا ہوتا، کاش تو اس بزدل منگول کی تلوار کا شکار نہ ہو گئی ہوتی۔ اس کے بعد اور خان کچھ کہہ نہ سکا تھا، اس لیے کہ اس کی آواز ہچکیوں اور آنسوؤں میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک تینوں بھائی حرما کی لاش سے لپٹ کر سسک سسک کر روتے رہے۔ پھر اور خان نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ باری باری وہ قبیل خان اور تغرل خان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میرے بھائیوں، ابھی تک خطرات ہم تینوں کے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس علاقے میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، اس کے آس پاس ہمارے ہاتھوں قتل ہونے والے منگولوں کے کئی اور ساتھی بھی بکھرے ہوئے ہوں گے۔ آؤ اس سامنے والے ٹیلے کے اوپر حرما کو دفن کر کے یہاں سے کوچ کر جائیں۔ اور خان کی اس گفتگو پر قبیل خان اور تغرل خان نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تینوں حرما کی لاش کو اٹھا کر قریبی ٹیلے کے اوپر لے گئے۔ وہاں خنجروں کی مدد سے انہوں نے گڑھا کھودا اور حرما کی تجہیز و تکفین کا سامان کرنے کے بعد وہ پھر ٹیلے سے نیچے اتر کر شاہراہ پر اس جگہ آئے تھے جہاں پر ان کے سارے گھوڑے اور بچھیرا کھڑے تھے، اور خان کا بندر ان کے ارد گرد ایسے چکر لگا رہا تھا جیسے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ گھوڑوں کے پاس آ کر اور خان نے دیکھا کہ پانچواں منگول شاہراہ کے کنارے ابھی تک چپ چاپ اپنے گھوڑے پر سوار کھڑا تھا، اور خان نے تھوڑی دیر تک بڑی غضبناکی کے انداز میں دیکھا، پھر اپنی تلوار اس نے بے نیام کی، پھر اس منگول کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اس پر وہ منگول اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ آہستہ آہستہ، ڈرتا ڈرتا، سہما سہما وہ اور خان کے پاس آیا اور خوفزدہ سی آواز میں اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم لوگوں کا دشمن نہیں، دیکھو میں بالکل تنہا ہوں، میری تلوار میرے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹک رہی ہے، مجھے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ یہ سن کر اور خان نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں تمہاری اس بات کو تسلیم کر لوں کہ تمہاری ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تو تم شاہراہ کے کنارے اب تک کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اس پر وہ منگول بڑی تیزی سے اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں چنگیز خان کے سب سے اچھے، سب سے بہادر اور بہترین تیغزن اور سالار سبدائی کا غلام ہوں۔ میرا نام منگن ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں مرنے والے اس اونان نام کے سبدائی کا پیغام لے آیا تھا۔ تم نے اونان کے ساتھ گفتگو کے دوران اپنا نام اور خان بتایا تھا اور تم نے تیان کا ذکر کیا تھا۔ شاید تم وہی ہو جس نے تیان کی جان بچائی۔
اور اس کی عزت اس وقت بچائی تھی جب اسے اسماعیلی کوہستانی تھانشیان کے سلسلوں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ مجھے تیان کے باپ سبدائی نے اونان کی طرف بھیجا تھا۔ شاید تو جانتا ہوگا کہ اونان حسین و جمیل تیان کا منسوب تھا۔ میں اسے تیان کے باپ سبدائی کا یہ پیغام دینے آیا تھا کہ اونان کے ساتھ تیان کی شادی آج سے پورے 20 دن بعد مقرر کی جا چکی ہے، لہٰذا میں نے اونان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ 20 دن سے پہلے چنگیز خان کے لشکر میں پہنچ جائے، جہاں اس کی اور تیان کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ پیغام دینے کے بعد میں رخصت ہونا چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ اونان کا یہ حادثہ پیش آ گیا، اور خان اب جب کہ تم نے اونان کا سر قلم کر دیا ہے تو میں اس شاہراہ کے کنارے ابھی تک اس لیے کھڑا ہوں کہ تم لوگوں سے اجازت لوں کہ مجھے اونان کا سر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دو۔ اس پر اور خان نے تیز نگاہوں سے منگن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس کا سر اپنے ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ اس پر منگن کہنے لگا، میں واپس جا کر سوبدائی اور اس کی بیٹی تیان کو بتاؤں گا کہ اب یہ شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اونان اب زندہ نہیں رہا۔ اگر میں اونان کا کٹا ہوا سر نہ لے کر گیا تو وہ لوگ میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ تیغزنی میں اونان کو اب تک ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے صحرائے گوبی کے اندر یہ مشہور تھا کہ پورے منگولوں کے اندر اونان تیغزنی میں تیسرا مقام رکھتا ہے۔ پہلا تیان کا باپ عبدائی، دوسرا اونان کا بڑا بھائی جبی نوان، تیسرا خود اونان۔ لہٰذا میں نے جا کر اگر انہیں یہ بتایا کہ ایک نوجوان جس کا نام اورخان ہے اس نے اونان کو انفرادی مقابلے میں قتل کر دیا ہے تو وہ ہرگز میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، لیکن جب میں انہیں اونان کا کٹا ہوا سر دکھاؤں گا تو انہیں میری بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ منگن کی اس بات پر اورخان نے کچھ سوچا، پھر وہ اونان کی لاش کے قریب آیا، اس کی گردن پر زور سے تلوار ماری، اس کا سر جدا کیا، پھر منگن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، منگن، میں نے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا ہے، اب تو اسے سوبدائی اور اس کی منصوبہ تیان کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس موقع پر منگن پھر بولا، اور خان، یہ تو تمہارے ساتھ 2 نوجوان ہیں، یہ کیا تمہارے بھائی ہیں؟ اس پر اورخان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، یہ دونوں میرے بھائی ہیں، ایک کا نام قبیل خان اور دوسرے کا نام تغرل خان ہے۔ اب تم بات کو طول نہ دو، اونان کا کٹا ہوا سر اٹھاؤ اور جہاں چاہے چلے جاؤ۔ اس پر منگن فوراً حرکت میں آیا۔ اونان کا کٹا ہوا سر اس نے مرنے والے تاتاریوں میں سے ایک کے کپڑے اتار کر اس میں باندھا، اس سر کو اس نے اپنے گھوڑے کی چرمی خرجین میں ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی اور سر پٹ دوڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور خان، قبیل خان اور تغرل خان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور خان کا بندر بھی چھلانگتا ہوا اور خان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں اترار شہر سے جان بچا کر بھاگنے والے کچھ مسلمان اس سمت آ گئے تھے، شاید وہ خوارزم شہر کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ان کی زبان سے اور خان کو پتا چلا کہ منگولوں کے ساتھ مقابلے میں برہان الدین بھی مارا گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد وہ تینوں بھائی بیچارے مزید اداس اور افسردہ ہو گئے، تاہم تینوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر وہ تینوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب تینوں کا رخ خراسان کی طرف تھا، جہاں ان دنوں علاء الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر، اپنے بیٹوں اور حرم کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ گو چنگیز خان کا سامنا نہ کرتے ہوئے سمرقند سے سان چلا گیا تھا، لیکن سمرقند سے خراسان کی طرف روانگی سے قبل اس نے اپنے بڑے قلعوں اور دوسرے شہروں کی حفاظت کے لیے جہاں لشکر روانہ کیے، وہاں ان کے لیے بہترین جرنیل بھی مقرر کر دیے تھے۔ زنگی نام کے مشہور قلعے کی حفاظت کے لیے ایک جرنیل ابو حفص کو سیستان کی کمان دے کر مقرر کیا گیا تھا۔ ولخ نام کا ایک مضبوط قلعہ جو ترکستان میں ایک مضبوط مورچہ خیال کیا جاتا تھا، اس کی حفاظت کے لیے 2 جرنیل سام اور پہلوان کو مقرر کیا۔ بامیان کا تاریخی اور مضبوط قلعہ ایک جرنیل امیر عمر کی حفاظت میں دیا گیا۔ ایک اور جرنیل اختیار الدین کو پشاور کی حفاظت پر مقرر کیا گیا۔ غور کا سارا علاقہ حسام الدین ہین کی نگرانی میں دیا گیا۔ کلیوں کا نامور قلعہ اختیار الملک کی زیر نگرانی رکھا گیا۔ ہرات کا تاریخی اور مشہور شہر شمس الدین جرجانی کی زیر نگرانی رکھا گیا۔ پیور کے قلعے پر اصیل الدین نیشاپوری کو مقرر کیا گیا اور نصرت کوہ کا مشہور اور معروف قلعہ شمس الدین حاجب کے سپرد کیا گیا۔ اسی طرح گرجستان کا علاقہ شیران کی تحویل میں دیا گیا۔ القصہ یہ کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی مملکت کے ہر شہر اور قلعے کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی سردار اور جرنیل کو مقرر کر دیا تھا۔ خراسان میں قیام کے دوران ایک روز سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے بیٹوں جلال الدین، ازلاق سلطان، آق سلطان، غیاث الدین اور رکن الدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کسی موضوع پر بات کر رہا تھا
کہ سلطان کا حاتب اندر آیا اور مؤدب ہو کر بڑی ارادت مندی سے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اترار شہر کا اور خان آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ اس پر سلطان علاؤ الدین نے اپنے حاجب کی طرف دیکھا